شکاگو سے نکلنے والی آخری ٹرین سفر نہیں لگتی، یہ ایسے لگتی ہے جیسے غائب ہونے کا ایک شیڈول ہو۔ یونین اسٹیشن روشن تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، اعلانات گونج رہے تھے، کافی کے کپ۔ شہر بظاہر یہ کر رہا تھا کہ رات عام سی ہے، مگر جیسے ہی آپ لیٹ نائٹ ٹرین میں قدم رکھتے ہیں سب بدل جاتا ہے۔ اندر کی ہوا مختلف ہوتی ہے، خشک، خاموش، ایسی خاموشی کہ ہر چھوٹی آواز بہت اونچی لگتی ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جا رہا تھا، بس شکاگو سے ملواکی، 2 گھنٹے کا سفر۔ میں نے سوچا یہ پرسکون ہوگا، شہر کی روشنیاں پیچھے رہ جائیں گی، شاید نیند آ جائے۔ ڈبہ زیادہ بھرا نہیں تھا، کچھ مسافر ادھر ادھر بیٹھے تھے، ایک آدمی ہیڈ فون میں، ایک بوڑھی عورت بیگ پکڑے، کوئی ہوڈ اوڑے سو رہا تھا۔ نارمل۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، شکاگو کی روشنیاں باہر سے پھسلتی گئیں، پھر شہر کم ہونے لگا، عمارتیں گودام بنی، گودام اندھیرے پلاٹ، اور پھر ٹریک ایسے علاقوں میں جا رہا تھا جو کسی کے نہیں لگتے تھے۔ میں نے وقت دیکھا، 11:47۔ ٹرین کی آواز ایک مکینکی لوری کی طرح تھی۔ میں نے ٹیک لگائی، تب میں نے اسے دیکھا، سامنے 2 قطار آگے ایک مسافر، بالکل سیدھا بیٹھا، نہ حرکت نہ نیند، بس موجود۔ اس نے کالا کوٹ پہنا تھا، ہاتھ گود میں تہہ کیے۔ عجیب بات یہ نہیں تھی کہ وہ خاموش تھا، عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہلا بھی نہیں، نہ فون، نہ کتاب، نہ کھڑکی کی طرف نظر، بس ایسے جیسے تصویر ہو۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، 2 لوگ اترے، ایک چڑھا، دروازے بند، ٹرین چل پڑی۔ میں نے پھر دیکھا، وہ ویسے کا ویسا تھا۔ اوپر کی لائٹس ہلکی سی جھپکی اور کھڑکی میں اس کا عکس نظر آیا، مگر وہ عجیب تھا، عکس تھوڑا پیچھے تھا، جیسے وہ اسے کاپی نہیں کر رہا بلکہ یاد کر رہا ہو۔ میرا دل سخت ہو گیا، میں نے خود کو سمجھایا یہ بس شیشہ ہے، بس اندھیرا، مگر میں دیکھتا رہا۔ ایک اور سٹاپ، ڈبہ اور خالی، خاموش، پٹریوں کی آواز سانسوں کے بیچ میں زیادہ اونچی۔ رات گہری ہوتی گئی اور وہ، ہمیشہ وہ، 12:31 پر کنڈکٹر آیا، ٹکٹ چیک کرتا ہوا، میرے پاس رکا، پھر آگے بڑھا، پھر اس کے پاس رک گیا۔ سر؟ کوئی جواب نہیں۔ سر، ٹکٹ پلیز۔ وہ نہیں ہلا۔ کنڈکٹر نے ہلکے سے سیٹ کو چھوا اور مجھے لگا اس کا ہاتھ رک گیا، جیسے اسے سردی کی توقع ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں جم گیا۔ باہر دنیا اب تقریباً مکمل اندھیری تھی، بس دور کہیں سرخ سگنل دھند میں ٹمٹما رہے تھے۔ اور پھر اس آدمی نے سر گھمایا، آہستہ، کنڈکٹر کی طرف نہیں، میری طرف۔ اس کا چہرہ روشنی میں بہت پیلا تھا، آنکھیں جیسے اس ڈبے میں نہیں دیکھ رہی بلکہ اس کے پار۔ اور جب وہ بولا، اس کی آواز پٹریوں کی آواز سے بھی دھیمی تھی، تمہیں اس حصے میں جاگنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ الفاظ قانون کے طور پر لگ رہے تھے، وارننگ۔ میں جواب نہیں دے سکا۔ ٹرین چلتی رہی، شکاگو پیچھے رہ گیا، ملواکی آگے تھا، اور اچانک مجھے احساس ہوا، یہ سفر اپنے انجام تک ویسے نہیں پہنچے گا جیسے اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ جب اس نے وہ جملہ کہا، میں صحیح سانس نہیں لے سکا۔ تمہیں اس حصے میں نہیں جاگنا چاہیے تھا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اس سے بھی بدتر تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے کوئی قانون یاد دلا رہا ہو جس پر میں نے کبھی دستخط نہیں کیے۔ میں نے سامنے دیکھا، جیسے میں نے سنا ہی نہیں۔ ٹرین ہلکے ہلکے جھول رہی تھی، مگر ہوا بدل چکی تھی، جیسے ڈبے نے بھی محسوس کر لیا ہو کہ کچھ غلط ہے۔ باہر صرف دھند اور اندھیرا تھا، بس دور کہیں سرخ سگنل۔ پھر میں نے قدموں کی آواز سنی، کنڈکٹر واپس آ رہا تھا، اس بار آہستہ، جان بوجھ کر۔ وہ میرے پاس رکا، جھکا۔ تم نے اس سے بات کی؟ میں رک گیا۔ اس نے مجھ سے کی۔ کنڈکٹر کے چہرے پر سختی آ گئی، تمہیں جگہ بدلنی ہوگی۔ کیا؟ ابھی۔ میں گھبرا گیا۔ یہ بس ایک آدمی ہے، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، مسافروں کی لسٹ، مینیفیسٹ۔ اس نے انگلی چلائی، پھر میری طرف کیا۔ دیکھو، سیٹ نمبر، نام، سب موجود ہے، سوائے اس سیٹ کے جہاں وہ آدمی بیٹھا تھا۔ وہ سیٹ نمبر لسٹ میں تھا ہی نہیں، نہ خالی، نہ انسائنڈ، بس موجود ہی نہیں۔ میرا منہ خشک ہو گیا، یہ ممکن نہیں۔ کنڈکٹر نے سر ہلایا۔ ہاں۔ میں نے سرگوشی کی، وہ کون ہے؟ کنڈکٹر نے اسے دیکھا نہیں، بس آہستہ سے بولا، لوگ اسے مختلف نام دیتے ہیں، آخری مسافر، خالی سوار،
وہ جو آخری اسٹیشن سے آگے بھی بیٹھا رہتا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں۔ کنڈکٹر نے میری طرف دیکھا۔ اس لائن کی کہانیاں ہیں، بروشرز میں نہیں ملتی۔ میں نے نگلا، وہ یہاں کیوں ہے؟ کنڈکٹر کی آواز اور نیچی ہو گئی، کیونکہ کبھی کبھی کوئی اترتا نہیں۔ لائٹس پھر جھپکی، اس بار زیادہ دیر۔ ٹرین کی آواز رک سی گئی۔ جب روشنی واپس آئی، وہ ویسے ہی بیٹھا تھا، مگر اس کی موجودگی بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، میں کیا کروں؟ کنڈکٹر نے آہستہ سے کہا، اسے زیادہ دیر مت دیکھو۔ کیا؟ مت گھورو، اور اگر وہ کھڑا ہوا؟ وہ رک گیا، جملہ مکمل نہیں کیا۔ میری دھڑکن تیز۔ اگر وہ کھڑا ہوا تو؟ کنڈکٹر نے نگلا، تو تم بیٹھے رہنا، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ تب اس آدمی کی آواز آئی، میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو۔ میں جم گیا۔ اس نے سر بھی نہیں گھمایا، مگر آواز ایسے لگی جیسے میرے کان کے پاس ہو۔ میں جانتا ہوں تم کس اسٹیشن کی امید کر رہے ہو۔ میں نے سرگوشی کی، کیسے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سب سمجھتے ہیں ملواکی آخری ہے، مگر ٹرینیں ویسے نہیں رکتی جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ کنڈکٹر نے آہستہ سے سر ہلایا، نو۔ پھر اس نے ایمرجنسی انٹرکام کھینچا۔ بز کی آواز، لوگ ہلے، عورت جاگ گئی، نارمل دنیا واپس آنے لگی۔ کنڈکٹر نے ریسیور میں کہا، کار 3 مسئلہ ہے، اسٹیٹک۔ پھر ایک آواز، کیا وہ ابھی بیٹھا ہے؟ کنڈکٹر نے سختی سے کہا، ہاں۔ خاموشی۔ پھر آواز آئی، تو اسے آخری سٹاپ تک مت پہنچنے دینا۔ انٹرکام بند۔ کنڈکٹر کا چہرہ پیلا۔ آخری سٹاپ پر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ٹرین سست ہونے لگی۔ ملواکی نہیں آیا تھا۔ بریک کی آواز، لائٹس مدھم، اور کھڑکی کے باہر دھند میں ایک پلیٹ فارم تھا، ایک اسٹیشن، بے نام، بے روشنی، کوئی سائن نہیں، بس کنکریٹ، انتظار میں۔ ٹرین رک گئی، دروازے نہیں کھلے، خاموشی پانی کی طرح بھر گئی، اور پھر پہلی بار اس آدمی نے ہاتھ کھولے، آہستہ، جان بوجھ کر، اور کھڑا ہونے لگا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، جیسے اس کے پاس ہمیشہ وقت ہو، نہ جلدی، نہ گھبراہٹ، بس سکون، جیسے ٹرین اس کے لیے رکی ہو۔ پورے ڈبے نے محسوس کیا، ہوا بدل گئی، بھاری، جیسے آکسیجن کسی پرانی چیز سے بدل دی گئی ہو۔ کنڈکٹر فوراً آگے آیا، سر، بیٹھے رہے۔ وہ آدمی نہیں رکا۔ اس نے کوٹ سیدھا کیا، پھر نرم آواز میں بولا، یہ میرا سٹاپ ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ دروازے بند تھے، باہر پلیٹ فارم دھند میں بے نام تھا، کوئی لائٹ نہیں، کوئی سائن نہیں۔ کنڈکٹر نے سختی سے کہا، یہاں کوئی سٹاپ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، میرے لیے ہے۔ کنڈکٹر نے ایمرجنسی لیور کھینچا، دروازے بند رکھنے کی کوشش، مگر پھر ایک عجیب دھاتی کلک، جیسے باہر سے کچھ کھل رہا ہو۔ دروازے خود بخود کھل گئے، سرد دھند اندر بکھر گئی، لوگ گھبرا گئے۔ پلیٹ فارم کی بو غلط تھی، بارش نہیں، مٹی نہیں، پرانی موم بتیوں جیسی۔ وہ آدمی ایک قدم آگے بڑھا۔ کنڈکٹر نے راستہ روکا، تم انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ آدمی پہلی بار اس کی طرف دیکھا، بے حد صبر کے ساتھ۔ میں انہیں نہیں لے جا رہا، یہ خود آ رہے ہیں۔ دھند میں نے دیکھا، پلیٹ فارم پر لوگ کھڑے تھے، درجنوں، خاموش، کچھ مسافر جیسے، کچھ پرانے زمانے کے کپڑوں میں، سب انتظار میں۔ بوڑھی عورت رونے لگی۔ کوئی بولا، یہ ملواکی نہیں۔ کنڈکٹر نے کہا، نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، کسی صورت پلیٹ فارم پر قدم مت رکھنا۔ میں کانپ گیا، یہ جگہ کیا ہے؟ کنڈکٹر نے نگلا، یہ وہ اسٹیشن ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی مینیفیسٹ میں نہیں ہوتا۔ وہ آدمی ہلکا سا ہنسا، یہاں نامکمل مسافر انتظار کرتے ہیں۔ دھند گھنی ہوئی، اور پھر ایک آواز آئی، عورت کی آواز، میرا نام، بالکل صاف، سارم۔ میرا خون جم گیا۔ دوبارہ، آ جاؤ، تم تھک گئے ہو، آرام کر لو۔ میں آگے جھکا۔ کنڈکٹر نے میرا بازو پکڑ لیا، یہ تمہارے لیے نہیں۔ مگر دوسرے مسافر بھی ہلنے لگے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، جیسے نیند میں۔ کنڈکٹر چیخا، بیٹھ جاؤ، مگر وہ چل پڑا، دروازے تک، پلیٹ فارم پر قدم رکھا، اور دھند میں غائب ہو گیا، جیسے مٹا دیا گیا ہو۔
لوگ چیخ پڑے۔ کنڈکٹر نے ریڈیو پر چلایا، دروازے بند کرو، اسٹیٹک، پھر آواز۔ جب وہ کھڑا ہو جائے دروازے بند نہیں ہوتے۔ کنڈکٹر ٹوٹ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ آدمی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں وہ چاہتا ہوں جو ٹرین ہمیشہ لے جاتی ہے، جو کبھی پہنچتے نہیں۔ پھر وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ دھند نے اسے پردے کی طرف قبول کیا۔ اس نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ تم جاگ رہے تھے، زیادہ تر نہیں جاگتے۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ دروازے خود بند ہو گئے۔ ٹرین جھٹکے سے چل پڑی۔ لوگ رو رہے تھے، کوئی دعا کر رہا تھا، کنڈکٹر کانپ رہا تھا۔ میں نے سرگوشی کی، ہم کہاں رکے تھے؟ اس نے مینیفیسٹ نکالا اور دکھایا۔ ایک نیا نام ظاہر ہو چکا تھا، اسی آدمی کا جو دھند میں گیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے وہاں تھا۔ ٹرین ملواکی پہنچی، روشنی، نارمل دنیا۔ میں اتر گیا کمزور قدموں سے۔ میں نے پیچھے دیکھا، صرف ایک بار۔ کھڑکی میں خالی سیٹیں سوائے ایک کے، دو قطار آگے، وہی کالا کوٹ، وہی ہاتھ، سیدھا بیٹھا، انتظار میں۔ اور آخری آواز جو میں نے سنی شیشے کے پار دھیمی سی تھی، اگلی بار مت جاگنا۔